بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم شہادت حضرت امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ 21 رمضان المبارک آپ کا یوم شہادت ہے۔ آپ کو 19 رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے درمیان عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے سرکار کو ضربت لگائی اور آپ کو شہید کیا، اور یہ جو قاتل تھا، جو ظاہری قاتل تھا، اور جس کے نے کبھی نے اور جس ملعون نے یہ کبھی فعل سر انجام دیا اور امام المتقیان کو شہید کیا، یہ سامنے تھا۔ اس کے پس پردہ کون تھا، اس کے متعلق بہت ہی بہترین تحقیق کی ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ انور حسین نجفی صاحب قبلہ نے۔ آئیں ان کی تحقیق سنتے ہیں اور پھر اپنے کمنٹس پاس کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی ہاں، یہ انتہائی اہم سوال ہے اور میں آپ کے ناظرین سے کہوں گا اب تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوال پر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہوا واقعہ اور جو ہم میں مشہور ہے وہ کیا ہے۔ اس مشہور پر ہمارے پاس دلائل ہیں اور تاریخ کے اوراق اور مستندات آیا اس کی سپورٹ میں موجود ہیں۔ جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خوارج میں سے ایک گروہ حج پر جمع ہوتا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نہروان کی، اور نہروان میں جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں وہاں وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ 3 افراد کا قتل ہونا ضروری ہے، امیر المومنین، معاویہ اور عمرو بن عاص، کہ یہ 3 قتل ہوں گے۔ ان 3 کے قتل ہونے کے لیے 3 لوگ وہاں پر متعین ہوتے ہیں یا 3 لوگ اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہیں، دوسرا برق بن عبداللہ تمیمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کی جان لوں گا، اور تیسرا عمرو بن بکر تمیمی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں عمرو بن عاص کی جان لوں گا، اور یہاں یہ عہد و پیمان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں ایک رات مشخص ہوتی ہے 19 کی رات کو ایک ساتھ ہی ہم یہ پلان کرتے ہیں، اور ایک روانہ ہو جاتا ہے شام کی طرف، ایک روانہ ہوتا ہے مصر کی طرف، اور ایک آ جاتا ہے کوفہ۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبد الرحمن کیوں قتل کرنا چاہتا تھا امیر المومنین کو، اس کی جو پیچھے ہسٹری کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں۔ ابھی جو ہم نے ابھی تک جو واقعہ سنا اور تاریخ میں مشہور ہے کہ یہ خوارج میں سے تھا، اور خوارج کے اس اجتماع میں جو کہ مکہ میں حج کے موقع پہ ہو رہا ہے وہاں یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد الرحمن کو بھی خوارج میں سے ہونا چاہیے، جبکہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، اور آپ نے خود بھی کہا نہروان میں یہ خوارج کے ساتھ نہیں تھا، اس کے بعد بھی کسی بھی تاریخی سند میں اس کا خوارج سے تعلق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ خوارج میں ابھی بھی جو فرقے موجود ہیں، خوارج میں اس کے بعد نہروان کے بعد پھر اور بھی فرق بن گئے، اور عباضیہ ابھی ہیں، عباضیہ ابھی بھی عبد الرحمن کو اون نہیں کرتے، اگرچہ ان کے نزدیک اس کا عمل اچھا عمل ہے، خوارج کے نزدیک یہ عمل مستحسن عمل ہے، اور ان کے نزدیک کی بات کر رہا ہوں، اور جس نے بھی یہ عمل کیا اس کی وہ حمایت کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آیا یہ خود خارجی تھا یا خارجی نہیں تھا؟ خوارج میں تھا ہی نہیں تھا، یہ خوارج میں سے تھا ہی نہیں، اور جب یہ خوارج میں سے تھا ہی نہیں تو اس کے لیے یہ کہنا کہ اس کا انگیزہ، اس کا دافع، اس کا کیوں اس نے یہ کام کیا، اس لیے کہ اس کو بدلہ لینا تھا خوارج کا، یہ بات صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح بات۔ اور بھی شواہد ہیں، ہم بعد میں شاید اس میں سے کچھ کی طرف اشارہ کریں۔ دوسرا یہ کہتے ہیں وجہ کیوں قتل کیا امیر المومنین کو، قطام نامی ایک حسینہ تھی کوفہ میں، اور اس کے کہنے پہ یہ کام اس نے کیا، اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس نے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس خاتون نے کہا کہ میرا مہریہ ہی یہی ہے کہ تم امیر المومنین کو قتل کرو۔ تو ادھر اس کا مکالمہ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ تو کوئی مہریہ ہوا نہیں، کہ اگر میں قتل کرتا ہوں تو میں خود باقی نہیں رہوں گا، لیکن عشق تھا اور اس عشق میں اس نے یہ کام کر دیا۔ یہ دوسرا وہ دافع بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ عشق کا بھی نہیں تھا، یہ مسئلہ بدلہ لینے کا بھی نہیں تھا، یہ مسئلہ قبائلی تھا۔ بنی مراد کو مشکل تھی امیر المومنین
मोमिनीन से, और ये बनी मुराद का बंदा था, क्योंकि बनी मुराद के बहुत से अफराद कत्ल हुए जो जंगे हुई हैं, नहरवान भी है, सफीन भी है, बाकी भी, और इन तमाम चीजों की वजह से बनी मुराद को मुश्किल था। इसीलिए कहते हैं कि शब ज़रबत बनी मुराद का एक आदमी आके अमीरुल मोमिनीन को खबरदार करता है कि हमारे कबीले वाले आपको कत्ल करना चाहते हैं, आपको शहीद करना चाहते हैं, आप जरा होशियार रहिए। बस ये 2-3 चीजें तारीख में जो आती हैं, तबरी ने आके इन तीनों को जमा किया है। ये भी तीनों अक़वाल, इन तीनों वजूहात को, अक़वाल नहीं वजूहात, ये तीनों वजूहात जमा हो गई। मक्का में वो नशिस्त हुई, वहां पे इब्ने मुलजिम मुरादी ने ये फैसला किया और वो आ गया कूफा। कूफा जब आया कत्ल करने के लिए अमीरुल मोमिनीन को, वहां वो इश्क में गिरफ्तार हो गया और वो भूल गया जो उसने वहां वादा किया था, वो भूल गया और इश्क में गिरफ्तार हो गया। और उससे जब आगे बात चली और फिर उसकी तरफ से ये डिमांड आई, तो फिर ये दूसरी वजह भी शामिल हो गई। और जब वो कत्ल करना चाह था, फैसला नहीं कर पा रहा था, तो उधर से अपने कबीले वालों से भी आ गई बात कि कबीले वालों ने भी कहा कि हमने इस शख्सियत का खात्मा करना है। तो ये तीनों चीज़ें मिल गई, जिसकी वजह से इब्ने मुलजिम ने ये इंतहाई कदम उठाया। किबला इन तीनों वजूहात में से सॉलिड वजह कौन सी है? हाँ, ये 3 वजूहात में से अभी हम आगे चलते हैं, देखिए कि ये वजूहात हैं भी या नहीं है। और अब दोबारा हम आ जाते हैं कि 3 लोग थे और ये 3 में से अब्दुर्रहमान, बर्क और अम्र, ये 3 हैं। ये तीन डेस्टिनेशंस हैं, वहां गए, कहानी इसी तरह चल रही है। एक कैरेक्टर जो आया है कूफा में, उसने अपना काम कर दिया, वो यहाँ है। बाकी 2 किधर गए? तारीख में अगर हम बाकी 2 को ढूंढ लें और हमें उन 2 का पता मिल जाए कि बर्क ने क्या किया, अम्र ने क्या किया, तो फिर हमें वाज़े हो जाएगा कि इसमें से, इन 3 में से कौन सी वजह सही है, ये कौन सी वजह ज्यादा कवी है। और इसके समझने के लिए हमें फिर तारीख के तमाम जवानिब का मुताला करना है। जो इरादा उन्होंने पहले किया था वो पूरा भी नहीं हुआ तारीख के अंदर, जिन दोनों शख्सियत को कत्ल करना चाहा वो कत्ल नहीं हुए, एक ही शख्सियत कत्ल हुई है। और अब आप तारीख में किसी चीज को भी देखना हो तो झूठे का हाफिजा नहीं हुआ। वो एक जगह एक कड़ी तो लिख देगा जहां उसने अपने मकसद के लिए लिखना होगा, और बाकी कड़ियां वो नहीं जोड़ पाएगा। तो अभी हमें ये कड़ियां जोड़ना होगा और हमें देखना होगा कि ये बर्क और अम्र कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। जब हम उनके पीछे जाते हैं तो हमें तारीख में बर्क और अम्र नजर नहीं आते, वहाँ हमें इख्तिलाफ मिल जाता है। कुछ कहते हैं कि ये जो 3 कैरेक्टर थे वो 3 भाई थे, यानी तीनों इब्ने मुलजिम थे। एक अब्दुर्रहमान था, एक कैस था, एक यजीद था। बस बाकी 2 जो कैरेक्टर हैं, ये जो इज्तिमा हुआ है मक्का में, ये जो दास्तान है, इस दास्तान के मुताबिक वो बाकी 2 कैरेक्टर हमें चाहिए, वो बाकी 2 कैरेक्टर नहीं मिलते। उस रिवायत में मिलते हैं जो हमने एक रिवायत आपके सामने पेश की। उसके बाद ये कोई मामूली हादिसा नहीं है कि जब ये गए हैं और जाके इन दोनों ने हमला किया है, और जब वो हमला किया है तो उसकी डिटेल भी सामने आनी चाहिए थी। जैसे यहाँ कूफा से ये डिटेल सामने आ गई है, वहाँ फिर कहा जाता है कि वो तो कैस और यजीद थे, वो असल बर्क और अम्र नहीं थे। यानी वो कौन थे में भी इख्तिलाफ है, हमें तयीनन मिलता भी नहीं है कि वो बाकी 2 कौन थे। और जो लोग, ये रिवायत आती है कि ये कैस और यजीद और अब्दुर्रहमान थे, तीनों इब्ने मुलजिम थे, यानी फिर तो तीनों इब्ने मुलजिमों के जब भाई हो गए, मुलजिम के बेटे थे। इब्ने मुलजिम का मतलब मुलजिम के बेटे, मुलजिम के ये 3 बेटे थे और उसका बाप इनके खिलाफ था कि ये काम तुमने नहीं करना। उसकी फैमिली में ये डिस्कस हुआ था, लेकिन उसकी माँ हिमायती थी और माँ उनको तशजीह करती थी, हौसला देती थी और उसको उभारती थी कि तुम तीनों ने ये काम करना है और ये बहुत मुकद्दस मिशन है वगैरह जो भी है। ऐसा अब तक जो आपकी गुफ्तगू से नतीजा निकल रहा है कि खुद वही जो मक्का का इज्तिमा था, उस इज्तिमा में ही तशकील है। जी, हम यही अर्ज कर रहे हैं ना, अगर वो इज्तिमा को सही लिया जाए और उधर से कहानी को आगे चलाया जाए तो फिर बाकी उसकी कड़ियां भी हमें मिलनी चाहिए। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि बाकी 2 अफराद ही मशकूक हैं, उनके नामों में ही वो है। उसके बाद फिर हुआ वाकया या नहीं हुआ, यानी कूफा में तो हुआ जी, लेकिन ये जो कूफा में हुआ इसकी कड़ी मिलाई जा रही है मक्का से। मक्का के वाक़े के बाद हम फिर तलाश करते हैं उसको, हम मुसल्लम, क्योंकि मशहूर है तो हम उसको मुसल्लम लेते हैं। उसको मुसल्लम लेने के बाद फिर हम कहते हैं अच्छा इसकी वजह ये थी और ये नहीं थी। हम कह रहे हैं वो तो असल वहाँ मक्का का कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, इसलिए कि ये खारिजी ही नहीं है। खवारिज के इज्तिमा में इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का जाना बनता ही नहीं है, क्योंकि ये खारिजी ही नहीं है। ये जब कूफा आया है तो भी ये किसी खारिजी के पास नहीं गया, इसका किसी खवारिज से राबिता नहीं था। ये कहाँ सोया, हम पहुँचते हैं वहाँ। तो बस यहाँ वो इज्तिमा और इसका खारिजी कहना और खवारिज का ये अमल कहना, यहाँ तक ये तो बात हमें समझ में नहीं आ रही। उसके बाद ये जो बाकी 2 किरदार गए हैं वो किरदार ही हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो बर्क था, वो कैस था
وہ یزید تھا، وہ عمرو تھا، جو بھی تھا، ہم کہتے ہیں چلے نام میں وہ ہوا، نام تاریخ نے درج نہیں کیا، لیکن ہوا کیا 3 نکلے ہیں، 3 میں سے ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، باقی دونوں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور وہ جو شام گیا ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور وہ کب حملہ کرتا ہے؟ جب معاویہ نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے مسجد کی طرف، اور اس نے جب تلوار نکالی حملہ کیا تو تمام بزدلوں کی طرح اس نے پشت کر لی۔ اور پھر یہ بھی ایک نقل ہے، صرف یہ بھی مسلم نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی وہ حالت سجدہ میں تھا، اور حالت سجدہ میں جب پیچھے سے وار ہوا تو اس نے اپنا سر بچا لیا اور اس کو فلان جگہ ران پر زخم آیا۔ تیسرا کہتا ہے کہ وہ نماز میں اس دن آیا نہیں تھا۔ بہت سے اس اضطراب پایا جاتا ہے کہ یہ جو اغتیال کا واقعہ ہے، جو کوشش ہوئی ہے اسیسینیشن کی، یہ کیسے ہوئی، کب ہوئی، اس کا کیا ہوا۔ اس کے بعد معاویہ کو جب اتنا گہرا زخم لگ گیا ہے ران پر، اس زخم کو کیسے ٹھیک کیا گیا؟ کہتے ہیں وہ بہت بزدل تھا، وہ جراحت کے لیے سینا پڑتا ہے، تو وہ پوچھا طبیب نے کہ میں سیوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں مجھے شربت پلا دو، شربت سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور یہ پہلی جراحت ہے جو شربت پینے سے ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو یہ یہاں آئیے مصر چلتے ہیں۔ مصر کون گیا؟ کوئی پتہ نہیں کون گیا۔ اچھا اس کے بعد پھر اس کے تو ران پہ بھی کوئی زخم نہیں آیا عمر اپنے عاص کے، یہاں تو ایک ران کا زخم ہے، اور وہ ران کا زخم جو ہے وہ تلوار کا کاری ضرب ہے، وہ بعد میں جب کوئی تاریخ میں دکھا نہیں سکتے تو کہتے ہیں ایک دوائی پی اس نے، ایک شربت ایسی پی جس سے وہ زخم ہی صحیح ہو گیا۔ اچھا یہاں پھر ہمیں مصر میں زخم چاہیے اور زخم کے بعد کوئی دوا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں اس دن عمر اپنے عاص کے پیٹ میں شدید درد تھا تو وہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکے صبح، تو وہ نہیں آ سکے تو پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے اپنے کسی شخص کو، کسی اور صحابی کا نام مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، اس کو اپنی جگہ بھیج دیا، اور وہ دیکھنے میں عمر عاص لگتا تھا۔ اب دیکھیے کتنے اتفاقات، اور یہ بالکل فلم وہی چل رہی ہے جو آج کل ہالی ووڈ یا بالی ووڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جناب اس کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، وہ نہیں آ پا رہا ہے، اس کی جگہ جو آ رہا ہے وہ اس کا قد کاٹ بھی بالکل اسی کی طرح ہے، اس کا حلیہ بھی بالکل اسی کی طرح ہے، اور یہ جو اس کا قاتل اس کی ریکی میں ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، وہ نہیں پہچان سکا، اور اس نے اس غریب صحابی کو قتل کر دیا۔ اگر قتل ہوا بھی تو ہے کہاں، وہ کون تھا؟ بالکل وہ قتل ہو گیا، یہ بچ گیا۔ یہ دو بچ جاتے ہیں، اور وہ ایسے اتفاقات ہوتے ہیں، اور ان کو قتل کرنے والا کون ہے ان کی کوئی عطا پتہ نہیں ملتا ہے۔ اور ایک عبد الرحمن ان 3 کریکٹرز میں سے جو مکہ سے چلا ہے اس سٹوری کے مطابق، یہ ایک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب آغا صاحب یہ بات تو طے ہوگی کہ یہ خوارج نہیں تھے۔ ہاں، یعنی جو عبد الرحمن ابن ملجم نے عمل کیا ہے وہ خود بھی خارجی نہیں تھا، خوارج کی طرف سے نہیں تھا، اور یہ حملہ خوارج کی طرف سے نہیں تھا، اور یہ کسی ایک فرد کا عمل نہیں تھا۔ یہ کہانیاں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ کہانیاں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو بری و ذمہ کرنا تھا، جی، اصل لوگوں کو لوگوں کو ان پہ پردہ ڈالنا ہے، اور پھر خوارج پر ڈال دیا۔ خوارج کو سب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل بھی جس کو بھی آپ دہشت گرد کہنا چاہیں اس کو آپ خارجی کہہ دیتے ہیں، خوارج کہہ دیتے ہیں، بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک آسان ٹارگٹ تھا، سافٹ ٹارگٹ تھا، ان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں تھا، یہ ذمہ داری ساری وہاں ڈال دی گئی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ خارجی تھا، خوارج میں سے تھا، اور جب یہ مدینہ آیا ہے، کوفہ میں آیا ہے، تو پھر وہاں اس کا رابطہ خوارج سے وہ کہاں رہا؟ اس رات کو وہ کہاں سویا؟ وہ رات جہاں سویا ہوگا وہاں سے پھر کڑیاں ملیں گی کہ یہ اس کا کس نے اس کو بھیجا تھا، کس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس کے سہولتکار کون تھے، اس قتل کے پیچھے کون تھے۔ وہ آتا ہے، آ کے اشعث کے گھر میں رکتا ہے، اشعث ابن قیس کندی کی، اور صبح کیونکہ بندہ انتہائی فضول قسم کا آدمی تھا، نمازی تو تھا نہیں، وہ صبح نماز کے وقت پہ نہیں جاگتا ہے، تو اشعث اسے اٹھاتا ہے، اٹھو۔ کیوں اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ اس کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کے گھر آ کے رکا ہے، اس کو نماز کے لیے اٹھا کر بھیج رہا ہے۔ اشعث اس قتل کے پیچھے ایک وہ کردار ہے جس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے، جس کو نمایاں نہیں کیا جاتا، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صریح روایت ہے کہ اشعث علی ابن ابی طالب کے قتل کا اصل محرک ہے، اس کے پیچھے اشعث ہے۔ اچھا اشعث کیوں ہے؟ سوال ہے، بالکل۔ اشعث کون تھا؟ خوارج میں سے تھا؟ نہیں، وہ خوارج میں سے نہیں تھا۔ ہاں، وہ خوارج کے پیچھے وہ تھا، خوارج کو اکسانے والوں میں وہ تھا، وہ ان اشخاص میں تھا جس نے سب سے پہلے جب معاویہ نے، اہل شام نے نیزے پر قرآن کو بلند کیا تو سب سے پہلے یہ آواز لگانے والا کہ ان سے اب تحکیم ہونی چاہیے، قرآن کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا، یہ نعرہ لگانے والا سب سے پہلے اشعث تھا۔ اور جب روک دیا گیا جنگ کو،
اور جنگ نہیں ہونے دی گئی، اور اس کے بعد تحکیم کا ہوا تو لا حکم الا للہ کہنے والا سب سے پہلے نعرہ بلند کرنے والا بھی اشعث، یہ خوارج میں سے نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اشعث کو پھر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اشعث کون ہے اور یہ کیوں یہ کر رہا ہے، یہ سازش کیوں کر رہا ہے، یہ اس قتل پہ کیوں ایک شخص کو آمادہ کر رہا ہے، کیوں فیسلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو اشعث والی عثمان تھا آذربائیجان میں۔ اس کے بعد جب امیر المومنین تشریف لاتے ہیں خلافت ظاہریہ میں تو بہت سے ان لوگوں کی طرح جو بنی امیہ جو مراعات لے رہی تھی ان کو عزل کیا، ان میں سے ایک یہ اشعث بھی ہے۔ اس کے پاس اتنا مال تھا، کہتے ہیں کہ ثلث سے کوفہ اس کی ملکیت، 1/3 کوفہ، جہاں کا وہ والی تھا وہاں اس کی کتنی کرپشن تھی، اس کا کیا حال ہے۔ اب جب اس کرپشن کو ختم کیا اور اس کو اس سے عزل کیا تو پھر اس کے مقابلے میں یہ جا کے پھر پہلے بھی بنی امیہ کے ساتھ، میں نے پہلے یہ والی ہے آذربائیجان اس لیے بیان کیا کہ اس کا تعلقات تھے، بلکہ بنی امیہ کے عواملین میں سے تھا، اس کے والی تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے تعلقات تھے شام کے ساتھ، معاویہ کے ساتھ، اور یہ سارا قتل اس کے پیچھے بنی امیہ ہے۔ یہ ابن ملجم کا فردی عمل نہیں ہے کہ ایک شخص ہے اس نے آ کر ایک عمل کیا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری پھر خوارج پر جاتی ہے۔ تو یہ کہانی اس طرح غیر محسوس طریقے پر مشہور کے طور پر ہمارے ذہنوں میں بھی اسی طرح ہے، اور اس طرح ہمیں پھر غافل کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ معاویہ کی طرف سے شام کی طرف سے ہوا ہے، وہاں سے یہ سازش چلی ہے، وہاں سے یہ فیسلیٹیٹ ہوا ہے، اور ایک ہی آدمی چلا ہے اور ایک ہی حادثہ ہوا ہے، کوئی 2-3 نہیں ہوئے کہ باقی لوگ سازشکار ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں کہ یہ جو آئے تھے قاتل تھے، دہشت گرد تھے، یہ ہمیں بھی مارنا چاہتے تھے اور اسے بھی مارنا چاہتے تھے، قسمت ہماری ساتھ تھی، ہم بچ گئے، وہ مر گیا، لیکن ہم بھی اس دہشت گرد کے خلاف ہیں۔ یہ تھے اصل کہانی۔ آپ ہمیں پتہ چلا کہ اصل مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی قتل کی سازش کس نے رچائی، اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی گئی، اور خالق بے نیاز بادشاہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو قاتل پہ ہیں، قاتل امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں شامل تھے، ان پہ خدا اور خدا کے رسول کی تا قیامت لعنت